تمرین نمبر 2، ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة. وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. امام الجمل غیر الصحیحة. تو کہتے ہیں یہ ٹک کی علامت جو ہے یہ آپ رکھیں، یہ نشان صحیح جملوں کے سامنے، اور یہ کراس کی علامت جو ہے آپ لگائیں غیر صحیح جملوں کے سامنے. تو پہلا سوال ہے ما فرح المدرس بسعید، استاذ سعید سے خوش نہیں ہوا. تو ما فرح المدرس بسعید، نہیں خوش ہوا استاذ سعید سے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو خوش ہونے کی بات تھی وہ والدہ کی تھی، والدہ جو ہے وہ خوش ہوئی تھی اپنے بیٹے سے، تو استاذ کی تو بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کراس کا نشان یہاں پہ آئے گا، کراس. دوسرے نمبر پہ مریم جوعا، مریم بھوکی ہے. تو یاد رکھیں عربی میں بھوکے کے لیے جوعان آتا ہے، اور بھوکی کے لیے یعنی کہ فیمیل مؤنث کے لیے جوعا آتا ہے. خرجت، تیسرا جملہ، خرجت مریم من المدرسة بعد صلاة الظہر، نکلی مریم سکول سے ظہر کی نماز کے بعد. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کہ وہ ظہر کے بعد نکلی ہیں. نمبر 4 پہ جملہ ہے سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید، سورۃ الرحمن جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے سورہ حدید سے. بالکل ٹھیک ہے، زیادہ لمبی ہے. آمنۃ و فاطمۃ، آمنہ اور فاطمہ، و سعاد اور سعاد، زمیلات مریم، مریم کی سہیلیاں ہیں، دوست ہیں. تو بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ پچھلے والا بھی ٹھیک، یہ دونوں ٹھیک ہیں. اب 3 نمبر پہ ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے. هذه الاسئلۃ، یہ سوالات، لیست مبنیتن، یہ بنائے نہیں، مشتمل، علی الدرس السادس، چھٹے سبق پر مشتمل نہیں. یعنی کہ یہ سوالات جہاں جو اس نے کیے ہیں، یہ سوالات اس سبق کا حصہ نہیں ہے، ویسے اس نے اپنی طرف سے آزمائش کے لیے، ایکسرسائز کے لیے کچھ سوالات دیے ہیں. تو یہاں پہ پہلا نمبر ہے اذهبت الى المدرسة اليوم، کیا آپ گئے تھے المدرسة اليوم، آج کے دن، اسکول. تو اذهبت، کیا آپ گئے تھے، ایک مرد کے لیے آ جائے گا. یہ ذهبت صیغہ واحد مذکر جو ہے وہ حاضر بھی بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس پہ تا پہ کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ 4 صیغے بن سکتے ہیں اس وقت. ایک ہے اذهبت، کیا وہ گئی، الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف، اليوم، آج کے دن، کیا وہ گئی، ایک عورت، فیمیل، بہن کوئی بھی. دوسرا جو صیغہ سے بن سکتا ہے اذهبت الی المدرسة اليوم، کیا میں گیا آج اسکول کی طرف. تو صیغہ بن سکتا ہے لیکن یہ سوال نہیں بنے گا، اس لیے نہیں بنے گا کہ خود سے سوال تو نہیں ہو رہا نا. تو دوسرے نمبر پہ تو یہ تھا. تیسرے نمبر پہ ہے اذهبتی، کیا تو ایک عورت گئی تھی، الی المدرسة، سکول کی طرف، اليوم، آج کے دن. ٹھیک ہے، ہو گیا اذهبت، اذهبتی، اذهبت اور اذهبت، یہ 4 صیغے اس سے بنتے ہیں. تو مخاطب اگر ہے، مطلب کوئی بھی، اس اعتبار سے جواب ہو جائے گا. مثلا اگر مخاطب کسی مرد سے بات ہو رہی ہے تو ذهبت کہیں گے، وہ جواب میں کہہ سکتا ہے لا ما ذهبت، میں نہیں گیا. ٹھیک ہے،
یا اگر فیمیل کہیں گی جواب دیں گی وہ بھی متکلم کی صیغے کے ساتھ ہی جواب دیں گی، وہ کہیں گی لا ما ذهبت، میں نہیں گئی، وہ بھی الی المدرسۃ اليوم، آج اسکول، وہ بھی ذهبت کے ساتھ جواب دیں گی۔ تیسرے نمبر پہ بات ہے، اگر یہ بات ہو رہی ہے کسی مؤنث کے متعلق، اذهبت کیا وہ گئی، تو آئے گا لا ما ذهبت، یا نعم ہی ذهبت الی المدرسۃ اليوم، یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ گئی ہے تو پھر آئے گا ذهبت، اور نہیں گئی تو پھر آئے گا ما ذهبت۔ الی المدرسۃ اليوم جملہ باقی جو ہے وہ سارا ایسے ہی ہوگا۔ یہ چارے جتنے بھی آگے صیغے اس تا کے ساتھ آ رہی ہیں، بڑے تلوار والی تا کے ساتھ، اس سے چاروں طرح کے سوالات صیغے بن سکتے ہیں، اور جوابات میں ذہبت، ذہبتی، ذہبتو، تو اس کے جوابات میں یعنی کہ ذہابت کے جواب میں ذہابت آئے گا، باقی ذہبتی اور ذہبتا اور ذہبتو کے جواب میں ذہبتو ہی آئے گا، تینوں کے جواب میں، ایک کے جواب میں صرف ذہابت آئے گا۔ جب متا راجعت، کب وہ لوٹیں، کب رجعتا آپ لوٹے، آپ ایک مرد، متا رجعتی کب آپ ایک عورت لوٹی، متا رجعتو کب میں لوٹا من المدرسہ اسکول سے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ سارے صیغے جو ہیں اس کو کہتے ہیں، یہ سارے صیغے کس کے ہیں، فعل ماضی کے، اور یہ تا جو ہے یہ پہچان بنتی ہے چار صیغوں کی ماضی کے اندر، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ذرا۔ ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، کون سی سورت آپ نے تلاوت کی تھی فجر کی نماز کے بعد، سوری یہاں جواب بھی نہیں دیا میں نے۔ متا راجعت من المدرسۃ، راجعت من المدرسۃ بعد صلاۃ الظہر، وہ لوٹیں اسکول سے نماز ظہر کے بعد۔ ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد آپ نے کون سی سورت تلاوت کی، تو قرأت یا قرأتی اگر بھی ہوتا یعنی کہ آپ پھر بھی قرأت ہی آنا تھا، اگر ہو ای سورۃ قرأت کون سی میں نے کی، تو میں جواب دوں گا خود ہی، تو میں ہی جواب دوں گا نا میں کی صورت میں، تو قرأت میں نے کی آئے گی، اس طرح آئے گا۔ اچھا اب آخری جو صیغہ ہے وہ قرأت، ای سورۃ قرأت، کون سی صورت اس نے پڑھی، تو آئے گا قرأت، اگر غائب کا صیغہ ہو، مؤنث غائب کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو قرأت بعد صلاۃ الفجر، قرأت بعد صلاۃ الفجر سورۃ الرحمن، فجر کی نماز کے بعد اس نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ تو آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ غور کرنا ہے کہ ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کے متعلق پڑھ لیے، تو جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ مفعول، اور جو پڑھنے والا ہے وہ فاعل، ٹھیک ہے، تو جو وقت ہیں جن اوقات میں وہ کام ہو رہے ہیں وہ اوقات بھی مفعول ہی کہلاتے ہیں۔ اچھا پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، بہرحال اتنی ذہن میں رکھیں۔ ای سورۃ حفظت هذا الاسبوع، اسبوع، هذا الاسبوع، تو ای سورۃ کون سی سورت آپ نے حفظ کی ہے، هذا الاسبوع اس ہفتے میں، اس ہفتے میں آپ نے کون سی سورت حفظ کی ہے، ای سورۃ حفظت، تو حفظت سورۃ البقرہ هذا الاسبوع، اس ہفتے میں نے سورہ بقرہ حفظ کی ہے۔ تو اب الماء الباردی غسلت وجهک ام بالماء الحاری، کیا اس کے متعلق ہماری پہلے بات ہو چکی کہ حمزہ کے ساتھ جب سوال ہو دو چیزوں کے متعلق، دوسرے سوال پر ام آتا ہے، پہلے سوال پر آ اور دوسرے سوال پر ام آئے گا، تو ہمیشہ دو چیزوں کے متعلق سوال ہوگا اس کے ذریعے، عمومی طور پر یہ جو حمزہ ہوتا ہے اسے اسی کے متعلق سوال ہوتا ہے، اسی طرح دو چیزوں کے متعلق، تو جواب میں جس کے ساتھ غسل کیا اس کا جواب آ جائے گا، یعنی غسل تو وجہی، وجہ کا ہے نا، تو مجھ سے سوال ہو رہا ہے، وجہ کی بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث سے کسی سے سوال ہو رہا جو سامنے ہیں ان کے، تو آئے گا اب الماء الباردی غسلتی وجہ کی، پھر غسلتی بن جائے گا، وجہ کی بنے گا، ورنہ غسلتا وجہ کا، دونوں جو مخاطب ہے، جو سیکنڈ پرسن ہے وہ جو ہے، دونوں پھر یا تو مؤنث بنے گا یعنی کہ تا اور کا، اور یا پھر دونوں کیا بنیں گے، مذکر بنیں گے یا مؤنث، مؤنث کی صورت میں تی اور کی آئے گا، اور مذکر کی صورت میں تا اور کا آئے گا، تو جواب دونوں کا ایک ہی ہے ویسے، وہ کیا ہے کہ غسلت وجہی
बिलमा इल हारी, मैंने धोया अपना चेहरा गर्म पानी के साथ, या फिर ये भी हो सकता है ठंडे पानी के साथ। मन गसल कमीसा का वो मिंदीलक, किसने धोया आपकी कमीज को, व मिंदीला का, और आपके रुमाल को। ये भी हो सकता है मन गसल कमीसा की, किसने धोई आपकी कमीज, व मिंदीला की, और आपका रुमाल। किसी खातून से सवाल हो सकता है, तो उसके जवाब में दोनों का जवाब यही होगा, गसला, गसलत उम्मी, धोया मेरी माँ ने, कमीसी मेरी कमीज को, वो मिंदीली और मेरे रुमाल को। अब जी वो कहता है अन्निसिल फाइला फी कुल्ली मिनल जुमल आती वब से वब वस्बत अज़मीरा बिशक्ली। कहता है आप यूं करें कि हर फाइल को आप मुअन्नस बनाएं, यानी कि पहले जो यहाँ पे जितने भी फाइल हैं वो मुजक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, इसको मुअन्नस बनाना है। कैसे, वो अभी आगे आ जाएगी बात। और वस्बत ज़मीर बिशक्ल, और जो ज़मीर है उस पर आपने जबर जेर पेश भी लगानी है, उसकी शक्ल वाज़ेह करनी है। देखें, अशरब तशाय या हामिदू, क्या आपने पी चाय ए हामिद। अशरबता, जब हम किसी से बात कर रहे हैं मुजक्कर से, और उससे पूछ रहे हैं कि आपने ये काम कर लिया है, तो ज़माना माजी की बात हो रही है, इसलिए पहले नंबर पे तो फेले माजी आएगा। और दूसरे नंबर पे जब हम उससे बात कर रहे हैं, एक है मुजक्कर और सामने मौजूद है, और क्या कहते हैं, वाहिद है, मुजक्कर है, और सामने मौजूद है, हाजिर है, यानी कि वाहिद मुजक्कर हाजिर, तो सीगा कौन सा आएगा, वाहिद मुजक्कर हाजिर का। तो वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीगे की अलामत सीधी सी है, यानी कि जब आपका सामने का जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं वो कौन हो, एक मर्द हो, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई भी है, एक मर्द है, तो इस सूरत में उससे आप बात करते हुए किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जो कि माजी का पहला सीगा है, उसके आखिर में ता ज़बर ता लगा दें, तो आपका जो है वो उससे मुखातिब होने का एक लफ्ज़ जो है वो बन जाएगा। मसलन शारी वो का मतलब है पीना, और आपने कहना हो तू एक मर्द ने पिया, तो आप कैसे हैं, शरीबता, यानी कि ता लगाएंगे सिर्फ, उससे आपकी पहचान हो जाएगी सीगे की। तो अशरिब शाया या हामिदु, हामिद आपने चाय पी, तो इसके जवाब में तो हमने इसको अब बनाना है मुअन्नस। मुअन्नस के लिए अब हम मुखातिब किस कर रहे हैं, पहले कर रहे थे हामिद को, मुखातिब से बात कर रहे थे आ हामिद, अब हम बुलाएंगे स्वाद को। यहाँ पे एक स्वाद जो है वो आ रहे हैं हमेशा, तो आपने स्वाद जो है इसके साथ लगाना है। अकतब तदरसा या अलीयू। अच्छा, इसी तरह हमने इस सारे जुमले यानी कि इस तरह हमने इधर मुअन्नस की फारिस बनानी है। तो अशरिब शाय या सुआदु, क्या आपने चाय पी ए सुआद। इसी तरह अकतब दरसा या सुआदु, क्या आपने सबक लिखा ए सुआद। अगसलती वजह की या अखी, तो आएगा अगसलती वजह की या उख्ती, ठीक है। अय्या सूरतिन हफिज़ता या बुनैया, तो यहाँ पे अय्या सूरतिन हफिज़ती या बिनती। अफहिमत दरसा अल जदीदा या हाशिम, क्या आपको नया सबक समझ आ गया, तो आएगा अफहिमत दरसल जदीदा या सुआदू या फातिमा, तो कुछ भी लगा लें। अयना ज़हबत बाद दरसी या अखी, आप कहाँ गए थे सबक के बाद। जी, तो आ जाएगा अयना ज़हबती बाद दरसी या उख्ती, आप कहाँ गए थे सबक के बाद। ठीक है, अगली तमरीन आपसे करवाते हैं, टेंशन न लें। 5 नंबर पे है इस विथ अज़मीर बिशक्ल मिन कुल्ली फी कुल्ली मिनल अफ़आल वारिदती फिल जुमलिल आतियती। तो कहता है आप क्या करें, शक्ल जो है वो बनाएं, किसकी, सिगे की शक्ल वाज़े करें, हर फेल की जो कि आने वाला है जुमलों में। तो यहाँ पे जुमले आपके सामने मौजूद हैं, तो शक्ल कोई भी आप वाज़े करें। आना आया है तो इसके बाद क्या आएगा, चार ता की चार शक्लें बनती हैं, तो चारों में से कोई शक्ल यहाँ से बनेगी। जी बोलें अब आप।
انا میں گیا المطار ایئرپورٹ کی طرف، تو بنائے نا اس کو، کیا آئے گا؟ ذہب تی آئے گا، تا آئے گا، ذہبت آئے گا، یا پھر انا ذهب انا ذهبت. کیوں بھائی؟ ضابطہ ابھی تو ہم نے بات کی کہ ضابطہ کس سے، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا معنی لیتے ہیں، تو یہاں تو اور آپ کا معنی لے رہے ہیں۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ انا ذهبت سوری سر. انا ذہب تو، اپنے بارے میں متکلم ہاں فعل شاباش، متکلم سے. متکلم اپنے بارے میں بات کروں، اپنے بارے میں تو لگائیں گے ہمیشہ، چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مؤنث ہے، خاص طور پہ کس میں؟ صرف فعل ماضی کے اندر۔ چلیں اگلا جملہ دیکھیں جی۔ انا الال یوسف ہے نا، یوسف سے سوال ہو رہا ہے، اب اس سے سوال ہم کیسے کریں گے؟ ماضی کے کون سا صیغہ؟ انا ذ- انا انا نہیں، ذهبت الى توجہ کریں توجہ کریں، صرف حمزہ او ہے، تھا، انا نہیں۔ اذهبت ہوں، اذهبت اذهبت، یس۔ الى المل الى الملعب ملعا، یا یوسف ما ملعا با بی، الہ حرف جار ہے، بی. الہ حرف جار جب بھی کسی پہ داخل ہوتا ہے اس کو جی زیر سر. دیتا ہے، یاد رکھیں، اور جب یہ یا داخل ہوتی ہے کسی پہ، جب کہ کسی کا نام ہو، تو وہاں ہمیشہ مبنی بر ضمہ اسے کہتے ہیں، ہمیشہ اس پر پیش آتی ہے۔ تو کیا آئے گا؟ اذهبت الى الملعب یا یوسف۔ یا جی یوسف. اگلے جی، اگلا جملہ۔ اختی اختی، ذهبتی اخت اخت الى اخت، اختی میری بہن، اختی میری بہن وہ اختی گئیں ذهبتی مستشفی، ہاسپٹل کی طرف۔ اختی میری بہن. جی، تو میری اختی بہن جو ہیں، میں ان کے متعلق بات، ذهبت میں میں نے خبر الى دینی، میں نے خبر دینی ہے ان کے متعلق کہ وہ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کون سا صیغہ استعمال کروں گا؟ میں ذہبتو کہوں گا، ذہبتا کہوں گا، ذہبتی کہوں گا، یا ذہبت کہوں گا؟ صحیح. ذهب ہم میری بہن ہے تو ذهبتی. بھئی وہ بہن کے لیے، میری کے لیے تو آ گیا نا، ذہبتی نہیں، جی سر. ذہبت، ذہابت، جب کسی ذهبت فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں جب بات کی جا رہی ہو کسی غائب ایک خاتون کے متعلق، تو وہ ذہابت تا کی جزم کے ساتھ ظاہر ہوگی ہمیشہ۔ جی، تو یا فاطمہ، فاطمہ سے سوال ہو رہا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے جی۔ ہوں، ذهبتی الى المكتبة الى المكتبة یہ فاطمہ. اذهبت الى المکتبۃ یا فاطمہ، ٹھیک ہے۔ جی سر. مصطفیٰ جی، ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں الف ممدودہ الف مقصورہ کی، ایک تو وہ بھی ہے، دوسرا اس کو غیر منصرف بھی، یعنی کہ یہ ویسے ہم نے اعراب نہیں پڑھا ابھی تک، تو یہ یاد رکھیں کہ جس کے آخر میں کھڑا زبر آتی ہے نا، وہ ہمیشہ کھڑا زبر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ ہمیشہ موسیٰ عیسیٰ ہی آئیں گے، اس طرح مستشفیٰ بھی یہی ایسے ہی رہے گا، چاہے اس کے پیچھے کچھ بھی آ جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ کہتے تعمل ما یلی، اب نیچے آنے والے جو جملے ہیں نا ان پہ آپ غور و فکر کریں۔ کہتا ہے ذہابت کے ساتھ 4 صیغے بنے، یاد رکھ لیں ذہن میں، اب پھر واضح کر رہا ہوں میں۔ پہلے نمبر پہ ہے ذہابت، ذہابت سے مراد گئی وہ ایک عورت، چلی گئی وہ ایک عورت، یاد رکھ لیں یہ گول تا، یہ سوری یہ تا کے اوپر جزم جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، یہ گول کے دائرے میں کی صورت میں بیان ہوتا ہے، تو جب کسی کے آخر میں آئے گا، فعل ماضی کے آخر میں، اس کا متعلق ہوگا کسی ایسے خاتون کے متعلق بات ہو رہی ہے جس نے زمانہ ماضی میں کوئی کام کیا تھا یا کیا ہے،
ذہبت وہ چلی گئی، شاربت اس نے پیا، اکلت اس نے کھایا، دخلت وہ آئی، خرجت وہ نکلی، جلست وہ بیٹھی، کتبت اس نے لکھا، فتحت اس نے کھولا، طبخت اس نے پکایا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کا نام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے واحد مؤنث غائب۔ تین چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک عورت ایک ہے، اور دوسرے نمبر پہ عورت ہے، دو چیزیں ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس میں اس سیغے کا نام ہوگا، کیا ہوگا؟ اس میں تین چیزیں یعنی کہ پائی جا رہی ہیں، نام کیا ہوگا؟ واحد مؤنث غائب۔ ضابطہ، جب مخاطب سے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اذهبت یعنی پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ نے یہ کام کر لیا، یہ کام آپ نے کیا، ٹھیک ہے، یہ کام تو نے کیا، یا بتا رہے ہوں آپ نے یہ کام کیا ہے۔ کون؟ ایک سامنے موجود مذکر ہو، ایک سامنے موجود مذکر، ایک کے لیے واحد، سامنے موجود کے لیے حاضر، اور مذکر کے لیے مذکر ہی، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ واحد مذکر حاضر۔ ذہبتا نکلے آپ، نکلا ایک مرد، ٹھیک ہے۔ ذہبتا خرجتا آپ نکلے، اکلتا آپ نے کھایا، ذبحتا آپ نے ذبح کیا، قتلتا آپ نے قتل کیا، قلم فہمتا آپ سمجھ گئے، درستا آپ نے پڑھا، درستا آپ نے پڑھایا۔ سارے میں جب تا کے اوپر زبر آئے گی تو یہ صیغہ بنے گا واحد مذکر حاضر کا۔ ذہبتی کس سے؟ جب آپ کسی مؤنث سے مخاطب جس نے زمانہ ماضی میں کو کام کر لیا، یا آپ پوچھ رہے ہوں کہ آپ نے یہ کام فلاں کر لیا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ذہبتی آئے گا۔ تو ذہبتی کے اندر گویا آپ کسی مخاطب ہیں کسی ایک موجود عورت سے، کسی ایک موجود عورت سے، کسی ایک کے لیے آئے گا واحد، موجود کے لیے آئے گا حاضر، اور مؤنث کے لیے آئے گا مؤنث، واحد مؤنث حاضر۔ ذہبتو چوتھا صیغہ ہے، چوتھا، لیکن اس میں دو صیغے ہیں۔ کون سے مؤنث کا بھی مذکر کا بھی۔ میں چاہے مذکر ہو، میں چاہے مؤنث ہو، زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے والے کی خبر دی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں آئے گا، تو آئے گا ہمیشہ آخر میں، تو، چاہے وہ مذکر چاہے وہ مؤنث۔ ذہبتو میں گیا، میں گئی۔ خرجتو میں نکلا، میں نکلی۔ سارے جملے یعنی کہ اکلتو میں نے کھایا، میں نے کھایا، ٹھیک ہے، دونوں۔ تو یہ اس سے صیغے حل ہو گئے۔ تو زمانہ ماضی کے بظاہر تا کی چار علامتوں کے ساتھ، یعنی کہ عربی میں جتنی بھی حرکات ہیں وہ تین ہیں، اور ایک جزم ہے بس، اس کے علاوہ اور تشدید آتی ہے بس۔ تو تا، ٹھیک ہے، تا، تی، تو، اور ت، ذہبت، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چار صیغے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کو پانچ صیغے بظاہر چار ہیں، تو صیغے کتنے حل ہوئے؟ پانچ۔ پانچواں وہ کیسے کہ ذہبتو کے اندر دو صیغے، مذکر کے لیے مؤنث کے لیے بھی، تو یہ آئے گا چاہے وہ مذکر چاہے مؤنث۔ تامل المثالین، دو مثالوں پر غور کریے۔ جی، میں کے لیے چاہے کوئی بھی ہو۔ افہمت الدرس یا علی، علی آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ نعم، جی ہاں، فہمتو، جی میں سمجھ گیا ہوں، لا ما فہمتو میں سمجھا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پہلے کہا تھا جو دو چیزوں کے ساتھ سوال ہو آ کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ تو ام آئے گا دوسرے سوال پر۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کسی ایک چیز کے متعلق کیا، آ کے متعلق، تو آ کے سوال کے جواب میں جی میں حاضر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فہمتا آپ نے سوال کیا، تو اب سوال کا جواب دو طرح سے آ سکتا ہے، نعم اور لا۔ اگر آپ نے وہ کام کیا تو نعم فہمتو، اگر نہیں تو پھر لا کے ساتھ۔ تو پوچھا گیا آپ نے علی آپ نے سبق یاد کر لیا، سبق سمجھ لیا؟ تو نعم، علی نے کہا جی ہاں فہمتو میں سمجھ گیا، یا کہا نہیں میں نہیں سمجھا۔ اما فہمتا، کیا آپ سبق نہیں سمجھے یا علی، اے علی؟ تو کیا آئے گا؟ بلا کیوں نہیں، فہمتو میں سمجھ گیا ہوں، نعم جی ہاں، ما فہمتو ہوں میں نے اس کو نہیں سمجھا۔
تو یہ دو طرح تو ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اما کا. کیا آپ کو سبق سمجھ نہیں آیا؟ جی نہیں آیا، جی ہاں آ گیا. جب جی ہاں مثبت جواب دیں گے تو بلا کے ساتھ ہوگا اما کا جواب، اور جب نام منفی کے ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ نام لگا کے پھر ماں لگائیں گے آگے فعل کے ساتھ. تو یہ تھا ہاتھ یسطن مناسبۃ لہجۃ العطیہ. تو آنے والے جو ہے جوابات کے لیے، سوالوں کے لیے مناسب سوالات لے کر آئیں. کافی لمبا ہو گیا. تو ہاتھ یسطن مناسبۃ لہجۃ العطیہ تھی. آنے والے سوالات کے جو ہے مناسب جوابات لے کر آئیں. تو یہاں پہ دیکھیں، نام شریبتو، نام کتبتو، بلا رائتو. تو سوالات کہاں آئے گا؟ کیا آئے گا؟ اشریبت الماء، کیا آپ نے پانی پیا؟ کیا اشریبت الماء، کیا آپ نے پانی پیا؟ نام جی ہاں شریبتو، پیا. اکتبت الدرس، نام جی ہاں کتبتو، جی میں نے لکھا ہے. اما کتبت الدرس، کیا اما رأیت الاستاذ، کیا آپ نے استاد کو نہیں دیکھا؟ بلا، کیوں نہیں، رأیتو، میں نے اس کو دیکھا ہے. ما قرأت هذا الكتاب في بلدي، اما قرأت هذا الكتاب، اقرأت هذا الكتاب في بلدي، في بلدك، کیا آپ نے پڑھی ہے یہ کتاب اپنے شہر میں؟ نام جی ہاں. نو سوری، یہ آئے گا سوال تھا کہ اما کے ساتھ سوال آئے گا. اما قرأتا، کیا آپ نے نہیں پڑھی اما قرأتا، آپ نے نہیں پڑھی حضرت کتاب، یہ کتاب فی بلدی، فی بلدی کا اپنے شہر میں؟ تو جواب آئے گا نام جی ہاں، ما قرأت حضرت کتاب فی بلدی، میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. تو اگلا سوال ہے اما سمیت الاذان، کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ نام جی ہاں سمیتو، سمیت بلا، کیوں نہیں، سمیتو، میں نے سنی ہے. اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں کہ یا پھر اس کا جواب یہ آ جائے گا لا ما سمیت الاذان، لا اسمیت الاذان، سمعت الاذان، لا ما سمیت الاذان. اضربت اضربت هذا الولد، لا ما ضربت هذا الولد، میں نے اس بچے کو نہیں مارا. اب یہاں پہ دیکھیں جی، 9 نمبر تمرین ہے، کہتا ہے اقرأ الامثلہ، یہ مثالیں پڑھیے، ثم اجب، پھر جواب دیجیے، عن الاسئلہ الآتیہ، آنے والے سوالات کا، مستعملا الضمائر، ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے. ضمائر کون سی؟ ہو، ہم، ہا، ہن. جس طرح 4 ضمیریں تھیں، 4 صیغے ہم نے پڑھے، اب یہاں 4 ضمیریں وہ بتا رہا ہے. ہو واحد مذکر غائب کے لیے، ایک کے لیے. ہم جمع مذکر غائب کے لیے. ہا واحد مؤنث غائب کے لیے. ہن جمع مؤنث غائب کے لیے. یہ 4 ضمیریں جو کہ غائب کے لیے آتی ہیں، یہ آپ نے غور کرنا ہے. اور دوسری بات یہ، یہاں جو شکل لکھی ہوئی ہے، اس شکل سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ ضمائر جو ہیں کیسے استعمال ہو رہی ہیں، کسی کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گی. اور ساتھ مل کر استعمال ہونے والی ضمائر کو کہا جاتا ہے ضمائر متصلہ، مل کر آنے والی ضمیریں، اٹیچڈ پروناؤنس. ٹھیک ہے. تو سوال ہے ارائیت حامدن، کیا آپ نے حامد کو دیکھا ہے؟ نعم رائیتو، جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے. ارائیت حامدن و ہشاما و علیا، نعم رائیتہم. اب ہو جو ہے میں نے دیکھا، ہو اس کو حامد کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور یہاں حامد، ہشام اور علی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو یہاں ہم کی ضمیر ان کی طرف لوٹے گی. نعم جی ہاں رائیتو، میں نے ان کو دیکھا ہے. ارائیتی زینب، کیا آپ نے دیکھا ہے زینب کو؟ نعم جی ہاں رائیتو، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے. ارائیتی زینب و آمینہ و سعادہ، کیا آپ نے دیکھا ہے زینب، آمنہ اور سعاد کو؟ نعم جی ہاں رائیتو ہن، میں نے ان سب کو دیکھا ہے. اب یہاں پہ سوالات ہیں، ان پہ آپ نے تھوڑا فوکس کرنا ہے کہ کیسے کیسے آئے گا. ارائیت الطلاب الجدد، سمجھ نہیں مجھے سوال کی. ارائیت الطلاب الجدد، کیا آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا نئے طالب علموں کو؟ نعم جی ہاں رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو. ارائیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، کیا آپ نے مدیرہ، اس کی بہن اور اس کی بیٹی کو دیکھا؟ نعم جی ہاں رأیتہن. ارائیت المدرس، کیا آپ نے مدرس کو دیکھا؟ نعم جی ہاں رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے. این رأیت اخت کا مریم، کہاں دیکھا، این کہاں دیکھا ہے آپ نے اپنی بہن مریم کو؟ رأیتوہا فی المدرسہ، میں نے دیکھا اس کو فی المدرسہ تھی.
رأیتہا رأیتہا ارأیت سیارۃ المدیر، کیا آپ نے مدیر کی گاڑی دیکھی ہے؟ نام جی ہاں، رأیتہا میں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایکسرسائز